اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین کفروا اولیاؤہم بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، کفار ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، معاون ہیں۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے معاون ہیں، ایک دوسرے کے وارث ہیں، ایک دوسرے کے کفیل ہیں۔ الا تفعلوه، اگر تم بھی آپس میں مل کر نہیں رہو گے، ایک دوسرے کے معاون نہیں بنو گے، تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، تو زمین پر ایسا فتنہ ہوگا، ایسا فساد ہوگا جس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر اگر مسلمان نہ جڑے، مسلمان اگر آپس میں ایک دوسرے کے معاون نہ بنے، تو جو خالق کائنات ہے اس کا فیصلہ ہے۔ مسلمانوں کو یہ فرض منصبی دیا گیا، یہ ذمہ داری دی گئی، اور کس وقت کہ جب مسلمان ایک مٹھی بھر جماعت تھے، ان کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی، اور اس وقت کہ جب آدھی حکومت دنیا پر روم کی تھی اور آدھی حکومت دنیا پر ایران کی تھی، ہر آدمی ان دونوں حکومتوں میں سے کسی ایک حکومت کے زیر سایہ رہ رہا تھا، جی رہا تھا۔ ان دونوں حکومت میں سے کسی ایک حکومت کا بن کر رہ رہا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا، تو مسلمانوں نے اللہ کے اس حکم کو اپنے سینے سے لگایا۔ اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ، اتحاد اور اتفاق ایسا قائم کیا کہ جو ایمان کی بنیاد پر جو رشتہ تھا وہ خونی رشتوں سے بھی زیادہ آگے بڑھ گیا۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ، چاہے باپ مقابلے پر آئے خونی رشتہ، چاہے بیٹا مقابلے پر آئے یہ بھی خونی رشتہ، چاہے بھائی مقابلے پر آئے یہ بھی خونی رشتہ، چاہے خاندان والے مقابلے پر آئیں یہ بھی خونی رشتہ دار۔ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، یہ میرا بھائی ہے۔ یہ اصل بنیاد تھی۔ اللہ کرے کہ ہمارے محلوں میں بھی اسی بنیاد پر ہماری نگاہیں بھی ہو جائیں، ہمارے دل بھی ہو جائیں۔ ہماری نگاہیں بھی بدل گئی ہیں، ہم دیکھتے ہیں، کوئی دیکھتا ہے اس نگاہ سے کہ یہ فلاں جماعت کا ہے، کوئی دیکھتا ہے اس نگاہ سے یہ فلاں تنظیم کا ہے، کوئی دیکھتا ہے اس نگاہ سے یہ فلاں پارٹی کا ہے۔ مسلمان والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جو کفار ہیں یہ بعض آپس میں سب ایک دوسرے کے بعض کے معاون ہیں، مددگار ہیں، یہ سب ایک ہیں۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تم آپس میں نہیں ملو گے، آپس میں نہیں جوڑ سکو گے، تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، دنیا میں ایسا فتنہ ہوگا، زمین پر ایسا فتنہ ہوگا کہ جس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ اللہ جسے فساد کبیر کہے، کسی کی مجال ہے اس بڑے فساد کو، اس گناہ کی وجہ سے روک کے دکھائے؟ جب تک مسلمان کلمے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر اکٹھے نہیں ہوں گے، اس وقت تک
یہ خطرے میں ہیں، ان کو ہلاک کرنے کے لیے کسی بم کی ضرورت نہیں ہے، کسی اسلحے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپس میں خود ایک دوسرے کو مار کھائیں گے، یہ خود لڑیں گے آپس میں۔ اور جب ید اللہ مع الجماعہ، اللہ کا لشکر تیار کب ہوتا ہے؟ اللہ کا لشکر تیار کب ہوتا ہے؟ جب ان میں یہ صفت آ جائے، ایمان کی بنیاد پر جب جوڑ اور اکٹھا ہونا جب ان میں آ جائے، آگے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ میرا لشکر تیار ہو گیا۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، ہو نہیں سکتا کہ شکست ہو جائے، ہو نہیں سکتا کہ ان کو شکست ہو، یہ تو کامیاب ہو کر رہیں گے، میں ان کے ساتھ ہوں، میرا ہاتھ اس جماعت کے ساتھ ہے۔ اسلامی بھائی چارہ، اخوت، ایمان کی بنیاد پر۔ ایک صحابی ہیں، ان کو پتہ چلا کہ صحابہ میرے والد منافق ہیں اور کافر ہیں۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول بڑا منافق تھا۔ انہوں نے آئے حضور کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کی شان میں گستاخی بھی کرتے ہیں اگرچہ میرے والد ہیں، اور میرے کان میں یہ بات پڑی ہے کہ آپ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے حکم کر دیجئے، میں ان کو قتل کر دیتا ہوں۔ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں نا، آپ کو تکلیف دیتے ہیں نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور ان کو قتل کر دے، بعد میں میرا نفس باپ کی محبت اس غالب آئے اور کہیں غصے میں آ کے میں اس کو کہیں خود قتل نہ کر دوں کسی صحابی کو، اس وجہ سے آپ مجھے اجازت دے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہم تمہارے والد کو قتل نہیں کریں گے۔ اپنے ساتھیوں کی اتنی رعایت کہ نہیں، ہم تمہارے والد کو قتل نہیں کرتے۔ کتنے جنگ بدر کے موقع پر سب ایمان والے سامنے مقابلے پر، کہیں چچا ہے، کہیں بیٹا ہے، کہیں باپ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بہت لمبا عجیب و غریب موضوع ہے یہ، جب بیٹے کے مقابلے پر آئے، بیٹا باپ کے مقابلے پر آیا، بیٹا باپ کے اوپر سوار ہو گیا اور باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، بعد میں کہنے لگا کہ ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، باپ سمجھ کے میں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو آگے سے انہوں نے فرمایا کہ دیکھ بیٹا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، تم تو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر آئے تھے۔ کتنے واقعات ہیں صحابہ کی زندگی میں کہ ایمان کی بنیاد پر وہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ آج ذرا سی دین کی بات آئے، ذرا سی اسلام کی بات آئے، ہم بیوی کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے دین کو، اسلام کو، اللہ والوں کو، علماء کو، دین بتانے والوں کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں، باپ کو مقدم کر دیتے ہیں اسلام کے مقابلے پر، دین کے مقابلے میں۔ کیا بنے گا ہمارا؟ ہے کوئی اس سے بڑا جرم، اس سے بڑی بغاوت اللہ اور رسول سے؟ والذین کفروا اولیاء بعضهم اولیاء بعض، جو کفر رکھنے والے ہیں یہ ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تم ایسے نہیں جڑو گے تو زمین پر فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، جو آج نظر آ رہا ہے۔